یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرے. پڑھیے بآواز بلند آواز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، دعائیہ جملہ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں چمکے ہیں سب آپ کے در سے چمکے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. یا رسول اللہ جب آپ کی رحمت برستی ہے اچھے اور برے کو نہیں دیکھتی، آپ کی رحمت ہر ایک پر برستی ہے. تو کیا ارشاد فرماتے ہیں، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات محترم میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. کس سے فرما دیجئے؟ آپ فرما دیجئے قل ان کنتم اگر تم محبت کرتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو. اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں تک دین کو پہنچاتے تھے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، عبادت جس طریقے سے کرو جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے تھے تو انہوں نے کہا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پروردگار عالم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو، میرے حکم کو مانو، میری فرما برداری کرو. تب اگر تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے میرے بتائے ہوئے طریقے پر، تب یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ قابل قبول ہوگی، یہ بات قابل قبول ہوگی. تو صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طور طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر وہ صحابہ چلنے لگے. صحابہ کو دیکھتے ہوئے ایک یہودی کا لڑکا ہے جو صحابہ کس قدر محبت کیا کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر پیار کیا کرتے ہیں، یہ سب دیکھ کر ایک یہودی کا لڑکا ہے میرے سرکار سے عشق کرنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، پیار کرنے لگتا ہے. لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں، یہودی کا لڑکا ہے، مسلمانوں کے نبی سے پیار کیا کرتا ہے، مسلمانوں کے نبی سے محبت کیا کرتا ہے، مسلمانوں کو نبی کو مانتا ہے اور انہی پہ اپنی جان کو قربان کرتا چلا جا رہا ہے. جب لوگوں نے دیکھا تو اس کے باپ سے شکایت کرنی چاہیے. اس کے باپ کے در پہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کہا
بیٹا تمہارا ضرور ہے لیکن تمہارا بیٹا تمہارے دین سے بھٹک چکا ہے. وہ تمہارا بیٹا تو ضرور ہے لیکن مسلمانوں کے نبی سے پیار کیا کرتا ہے, مسلمانوں کے نبی سے محبت کیا کرتا ہے. تم اپنے بیٹے کو ذرا سنبھالو, نہیں تو تمہارا بیٹا تمہارے راستے سے بھٹک جائے گا, وہ مسلمانوں کے نبی کا دیوانہ ہو جائے گا. لوگ اسی کو شور مچاتے رہے. باپ نے چاہا کہ ہم دیکھیں تو صحیح میرا بیٹا ضرور مسلمانوں کے نبی سے پیار کیا کرتا ہے کہ نہیں, مسلمانوں کے نبی سے محبت کیا کرتا ہے کہ نہیں. باپ اس کے تک میں لگ جاتا ہے تو باپ کیا دیکھتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر صحابہ کو درس دے رہے ہیں اور یہودی کا لڑکا ہے مسجد نبی کے باہر سے چہرے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہے تو دل کو سکون مل رہی ہے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے تو دل کو قرار حاصل ہو رہی ہے. باپ کی نظر پڑتی ہے, باپ جاتا ہے اپنے بچے کے کلائی کو پکڑتا ہے, پکڑ کر لے کر آتا ہے گھر پہ لانے کے بعد کہتا ہے اے میرے بیٹے, اے میرے لگتے جگر, اے میرے نور نظر, ذرا سن تو صحیح تو کس سے پیار کرتا ہے, تو کس سے محبت کرتا ہے. تو ان سے پیار ان سے محبت نہ کر, اگر تو ان سے محبت کرے گا بیٹا میرا رہے گا, دیوانہ ان کا ہو جائے گا, بیٹا میرا رہے گا, چاہنے والا ان کا ہو جائے گا, بیٹا میرا رہے گا, ماننے والا ان کا ہو جائے گا. اے بیٹے تم ان کی بارگاہ میں نہ جانا, لیکن وہ بچہ ہے عشق کر بیٹھا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. باپ نے کہا اے بیٹے اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے ہم تمہارے پیر کو توڑ دیں گے. وہ بچہ ہے عشق کر بیٹھا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. وہ بچہ نہیں مانتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ اسی مسجد نبی شریف کے قریب پہنچتا ہے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے, دل کو قرار حاصل ہوتا ہے, چہرے والضحیٰ کو دیکھتا ہے, دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. وہ باپ کی نظر پڑتی ہے. باپ نے کہا, باپ گیا اپنے بچے کے کلائی کو پکڑا, کلائی کو پکڑنے کے بعد باپ کہتا ہے اے میرے لگتے جگر, اے میرے نور نظر, اے میرے دل کے سکون, میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ان کی بارگاہ میں نہ جانا. اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے بیٹا میرا رہو گے, دیوانہ ان کا ہو جاؤ گے, بیٹا میرا رہو گے, چاہنے والا ان کا ہو جاؤ گے, بیٹا میرا رہو گے, ماننے والا ان کا ہو جاؤ گے. اے بیٹے اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے ہم تمہارے ہاتھ کو توڑ دیں گے. وہ بچہ ہے عشق کر بیٹھا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, لیکن وہ بچہ نہیں مانتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بچہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے پہنچتا ہے. باپ کی نظر پڑتی ہے, باپ جاتا ہے کلائی کو پکڑتا ہے, بچے کو لے کر آتا ہے. باپ نے کہا اے میرے بیٹے, اے میرے لگتے جگر, اے میرے نور نظر, کیا ہم نے تم کو کہا نہیں تھا کہ تم ان کی بارگاہ میں نہ جانا. اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے بیٹا میرا رہو گے, دیوانہ ان کا ہو جاؤ گے, بیٹا میرا رہو گے, چاہنے والا ان کا ہو جاؤ گے, بیٹا میرا رہو گے, ماننے والا ان کا ہو جاؤ گے. اے میرے بیٹے اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے ہم تمہاری دونوں آنکھ کو نکال لیں گے. جب باپ نے اتنا کہا وہ بچہ سوچنے لگتا ہے, سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور گھر جاتا ہے, اسی سوچ میں رہتا ہے, اسی عالم میں رہتا ہے, اسی پریشانی کے عالم میں رہتا ہے. وہ بچہ سوچتا ہے اگر میرا باپ ہے میرے پیر کو توڑ دے گا تو میں کیسے بھی کر کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا, چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لوں گا, دل کو سکون مل جائے گا. اگر میرا باپ ہے میرے ہاتھ کو توڑ دے گا میں چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لوں گا, دل کو قرار حاصل ہو جائے گا. اگر میرا باپ ہے میری دونوں آنکھ کو نکال لے گا تو میں چہرے مصطفیٰ کا دیدار کیسے کروں گا, چہرے مصطفیٰ کو کیسے دیکھوں گا, میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس چہرے مصطفیٰ کا کیسے دیدار کروں گا. اسی عالم میں, اسی پریشانی میں وہ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. کہ وہ بچہ بیمار پڑ جاتا ہے اس کے باپ نے بڑے بڑے طبیب کو بلاتا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلاتا ہے, بڑے بڑے حکیم کو بلاتا ہے, بڑے بڑے حاجی کو بلاتا ہے, لیکن دوا کام نہیں کر رہی ہے. وہ باپ کہتا ہے, وہی باپ ہے, باپ کہتا ہے اے میرے لگتے جگر, اے میرے نور نظر, یہ تو بتا تجھے کیا ہو گیا ہے. ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلایا, بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا, بڑے بڑے حکیموں کو بلایا, لیکن دوا کام نہیں کر رہی ہے. اے میرے بیٹے یہ تو بتا تجھے کیا ہو گیا ہے. وہ بچہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے کوئی بات نہیں ہے, مجھے کوئی مرض لاحق نہیں ہوئی ہے. لیکن باپ بہت پریشان رہا کرتا ہے. وہ بچہ جب بستر علالت پہ
پہ لیٹ جاتا ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. ایسا لگ رہا تھا یہ بچہ اب انتقال ہو جائے یا کچھ منٹوں کے بعد انتقال کر جائے گا. تو باپ پوچھتا ہے, اے میرے نور نظر, اے میرے لقے جگر, یہ تو بتا تجھے کیا ہو گیا ہے, تو کس کی محبت میں بیمار پڑ گیا ہے. وہ بیٹا کہتا ہے, اے میرے والد محترم, ہم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کیا کرتے ہیں, محبت کیا کرتے ہیں. ہم انہی کے عشق میں, انہی کی محبت میں ہم بیمار پڑ گئے ہیں. باپ کہتا ہے, اے میرے بیٹے یہ تو بتا تیری آخری تمنا کیا ہے, تیری آخری خواہش کیا ہے. وہ بچہ کہتا ہے, اے میرے والد محترم, کیا آپ میری آخری تمنا پوری کریں گے؟ تو اس کا باپ کہتا ہے, ہاں ہاں ہم تمہاری آخری تمنا کو پوری کریں گے. یہ تو بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے, تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے, ہم ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, امام الانبیاء سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. وہی باپ ہے جو اپنے بچے کو منع کر رہا تھا کہ تم ان کی بارگاہ میں نہ جانا, نہیں تو تم دیوانہ ان کا ہو جاؤ گے. اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے مستانہ ان کا ہو جاؤ گے. اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے کلمہ پڑھنے والا ان کا ہو جاؤ گے. وہی باپ ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب حاضر ہوتا ہے وہی باپ جو منع کر رہا تھا, امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد وہی یہودی کہتا ہے, اے مسلمانوں کے نبی, وہ بچہ تو ضرور میرا تھا, لیکن آپ کے عشق میں, آپ کی محبت میں وہ بچہ بیمار پڑ گیا ہے, بستر علالت پہ لیٹا ہوا ہے. اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے کہا, ہے صحابہ چلو جنتی جوان کو دیکھنے چلنا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں وہ بچہ بستر علالت پر لیٹا ہوا ہے. امام الانبیاء کو دیکھ کر وہ بچہ اٹھنا چاہتا ہے, اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا, اے بیٹے لیٹے رہو. جب وہ بچہ لیٹ جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اے بیٹے یہ تو بتا تم کس لیے بلائے ہو؟ وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے, یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے عشق کرتے ہیں, آپ کے عشق میں ہم بیمار پڑ گئے ہیں, اور میری آخری تمنا یہ ہے, آخری خواہش یہ ہے, آپ مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما لے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اے بیٹے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ بچہ کہتا ہے, نہیں یا رسول اللہ میں کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا. آقا نے ارشاد فرمایا, اے بیٹے یہ تو بتا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ یہودی کا لڑکا کہتا ہے, یا رسول اللہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, یہودی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے, تب سے لے کر اب تک نہ تو میں نے کوئی نماز پڑھی ہے, نہ تو میں نے کوئی روزہ رکھا ہے, نہ تو میں نے کوئی دین کا کام کیا ہے. یا رسول اللہ کیا آپ قبر میں میرا ساتھ دیں گے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا, ہاں ہاں پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم قبر میں تمہارا ساتھ دیں گے. وہ نوجوان کہتا ہے, وہ بچہ کہتا ہے, یا رسول اللہ قبر میں آپ ساتھ دے دیں گے, لیکن کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی, میدان محشر قائم ہوگا, اس وقت میرے پاس کوئی نامہ اعمال نہ ہوگا, اس وقت کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا, ہاں ہاں اس وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا. پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے, وہ بچہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے. جب وہ انتقال کر جاتا ہے اس کا باپ یہودی تھا, وہ کہتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, اے مسلمانوں کے نبی یہ بچہ تو ضرور میرا ہے, لیکن آپ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے, آپ کی محبت میں یہ بچہ بیمار پڑا تھا اور یہ انتقال کر گیا ہے. آپ اس بچے کو لے کر جائیں, اپنے طور طریقے سے اس بچے کو جنازے کو تیار کریے, اس کو غسل دیجیے, اس کو دفن کیجیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا, اے صحابہ سنو سنو, اس جنتی جوان کو لے کے چلو. صحابہ کرام ہے اس جوان کو لے کر چلتے ہیں, اور لانے کے بعد اسے غسل دیا جاتا ہے, اسے دولہا بنایا جاتا ہے. بنانے کے بعد اس کے جنازہ کو تیار کر دیا جاتا ہے. جب اس کے جنازے کو تیار کر دیا جاتا ہے, جب اس کے جنازے کو لے کر صحابہ کرام چلنے لگتے ہیں تو صحابہ میں سے سب کی آنکھوں نے دیکھا
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس جنازے میں چل رہے تھے تو کبھی پنجوں کے بل چل رہے تھے تو کبھی ایڑیوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ دیکھ کے پریشان ہو گئے, یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی پنجوں کے بل چل رہے ہیں, کبھی ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں. جب اس کے جنازہ کو وہ قبرستان لے کر پہنچتے ہیں, ٹھنڈی کا موسم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس جنازے کو لحد میں اتارنے لگتے ہیں, ٹھنڈی کے موسم میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماتھے پر اس قدر پسینہ لاحق ہوتا ہے, اس قدر پسینہ لاحق ہوتا ہے, صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھنڈی کا موسم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماتھے مبارک میں اس قدر پسینہ کیوں لاحق ہو رہا ہے؟ جب اسے دفن کر کے جب چلنے لگتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان, یا رسول اللہ جب آپ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں کہیں کنکر تو نہیں چبھ گئے تھے, کہیں کانٹے تو نہیں چبھ گئے تھے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, نہیں نہیں, میرے پاؤں میں نہ تو کانٹے چبھے تھے نہ تو کنکر چبھے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ پھر آپ جنازے میں آپ جب چل رہے تھے تو کبھی پنجوں کے بل چل رہے تھے, کبھی ایڑیوں کے بل چل رہے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ سنو سنو, یہ بچہ میری محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا تھا, میری محبت میں یہ بچہ انتقال کر گیا تھا, اسی وجہ سے اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوئے تھے, اتنے فرشتے نازل ہوئے تھے کہ زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ باقی نہ تھی. اسی وجہ سے میں کبھی پنجوں کے بل چلا کرتا تھا, کبھی ایڑیوں کے بل چلا کرتا تھا. تو صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, جب آپ اس بچے کو لحد میں اتار رہے تھے اس وقت آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ کیوں لاحق ہوا تھا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, یہ بچہ میری محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا تھا, اسی وجہ سے جنت سے اتنی حوریں آئی تھی, اتنی حوریں آئی تھی, کہہ رہی تھی, یا رسول اللہ اس بچے کو آپ میرے حوالے کر دے, اس بچے کو آپ میرے حوالے کر دے. ان کی بھیڑ کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ لاحق ہوا. سبحان اللہ, سبحان. یہ شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کی. اگر نبی سے عشق اگر انسان کر رہا ہے, نبی کا چاہنے والا, نبی کا کلمہ پڑھنے والا, اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے جنازے میں آسمان کے فرشتے بھی نہیں. ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, میرے محبوب کی اتباع کرو, میرے محبوب کی فرما برداری کرو, میرے محبوب کے حکم کو مانو. جب تم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کو مانو گے, تم بھی جو کام کرو گے, جو بات کہو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری بات کو رد قبول کرے گا. آپ نے دیکھا صحابہ کرام ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے, کس قدر پیار کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے, محبت کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے ان کو دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرہ شریف میں چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں, اپنے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں, بستر پہ جب لیٹ جاتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھنے کے بعد کبھی اپنے شہر میں ٹہلنے لگتے ہیں. ان کی بیوی پوچھتی ہے, اے ابو بکر صدیق یہ کیا ماجرا ہے, تم بستر پہ نہیں بیٹھ رہے ہو, نہ تو تم آرام کر رہے ہو, شہر میں ٹہل رہے ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, سنو سنو, چہرے مصطفیٰ کو جب تک میں نہیں دیکھتا ہوں دل کو قرار حاصل نہیں ہوتا ہے, دل کو
سکون نہیں ملتا ہے، اسی رات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں چوکھٹ مصطفیٰ پر، دروازے مصطفیٰ پر اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں۔ رات بھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھ کے سوئے رہتے ہیں۔ صبح فجر کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جب دروازے سے باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، یہ تو بتاؤ کون سی وجہ تھی، کون سی ضرورت تھی جو تمہیں یہاں کھینچ کے لے کر آئی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کا یہ عاشق اس وجہ سے یہاں لیٹا ہے، اس وجہ سے کہ اگر صبح شادی اگر یہ کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھے، اور اس کا نبی اگر اپنے کسی امتی کا چہرہ دیکھے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھے۔ یہ ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا لوگوں کا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آج ہم لوگ صرف زبان سے کہا کرتے ہیں ہم لوگ نبی کے عاشق ہیں، صرف زبان سے کہا کرتے ہیں، عمل نہیں، صرف زبان سے کہا کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، انہیں لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا اللہ نے ان کی جان کو، ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یہ لوگ جنتی تھے، اللہ نے ان سے سودا کر لیا ہے۔ جس کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر لے، ذرا اس کا اندازہ تو لگائیے وہ شخص کیسا ہوگا۔ وہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے۔ جب وہ